12 ربیع الاول کے حوالے سے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، کیا ہے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں یہ رجحان ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے تحقیق بیان کی کہ 8 ربیع الاول ہے، تو اس بارے میں کیا درست قول ہے؟ دیکھیں، تاریخ کے حوالے سے کوئی قطعی اور جزمی بات ہم نہیں کر سکتے، یہ بات تو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے یہ عموماً ہوتی ہیں اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا سال عام الفیل کو قرار دیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک اختلافی نوعیت کا مسئلہ ہے کہ عام الفیل میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی یا نہیں، کیونکہ کئی مورخین ایسے ہیں کہ جن کا رجحان گیا ہے کہ اس سے پہلے ولادت ہوئی تھی، بعضوں کے نزدیک ایک دو سال بعد ہوئی تھی۔ تو یہ ظنیات کے مسئلے ہیں، پہلے تو ہمیں ایک بنیاد ٹھیک کرنی چاہیے اپنی، اور اگر عام الفیل کو پیدائش مان لی جائے جو زیادہ تر مورخین کا رجحان رہا ہے، تو اس کے بعد پھر زیادہ مضبوط تحقیق 9 ربیع الاول کی، اس لیے کہ ابھی بھی عرب کے بہت سے اہل علم ایسے ہیں، کیونکہ آج کل اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ہم ماضی کے یا آئندہ آنے والے صدیوں کی بھی تاریخیں نکال سکتے ہیں، تو انہوں نے بالکل بڑی تحقیق کر کے نتائج نکالے ہیں کہ 9 ربیع الاول سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے اگر عام الفیل کو نبی علیہ السلام کی مبارک پیدائش تصور کر لی جائے۔ لیکن جتنی بھی تحقیق کر لیں یہ سب ظنی چیزیں ہیں، جزمی کیفیت کے اندر وہ کون سی دن تھا، کون سا مہینہ تھا، اس کو ہم بالکل قرار نہیں دے سکتے، بلکہ جو جزمی نسبت سے بولے گا نا کہ کنفرم ہے یہ دن ہے یا کنفرم ہے یہ مہینہ ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹ ہوگا اللہ کی طرف یا اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف۔ سر تو اب جب جیسے یہ اتنی جزمی کیفیت نہیں ہے اس معاملے میں، اتنا ظن کا عمل دخل ہے، تو اس کے اوپر اتنی تخصیص کر دینا کہ 12 کو ہی سیلیبریٹ کیا جائے اور 12 کو ہی دوسرے ایام سے افضل قرار دیا جائے، کہ جیسے اب جیسے جمعے کو ربیع الاول 12 ربیع الاول آ رہی ہے تو یہ دن دیگر ایام سے سب سے افضل ہے، اور اتنا افضل ہے کہ یہ ایک تو عید کا دن ہے، دوسرا تمام عیدوں میں یہ سب کی عیدوں سے بھی بڑھ کے عید ہے، تو اس بارے میں کیا درست نظریہ ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ضابطہ ذکر کیا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں کو منع کر دیا کہ اللہ کی نسبت سے جھوٹ نہ بولا کریں۔ ہر کفر کی، ہر شرک کی اور ہر بدعت کی یہ ایک اصل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ دن میں رکھ لیجیے گا۔ دیکھیں، میں کسی بھی دن کو بولوں یہ عام دنوں سے افضل ہے، اگر یہ چیز اللہ نے ذکر نہیں کی، اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر نہیں کی، تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ کی نسبت سے۔ اگر کسی دن کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں سے افضل قرار نہیں دیا، میں بولوں گا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں دین کی نسبت سے۔ تو اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے، چیزیں کیوں ناجائز ہو جاتی ہیں یا کیوں ہم اس کو بدعت کے اندر ڈال دیتے ہیں، سیئہ میں ڈالتے ہیں، اس وجہ سے کہ ایک چیز تو جزمی تھی ہی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیدائش کا دن کون سا ہے یا مہینہ کون سا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ غلبہ ظن کی بات تھی، کنفرم بات نہیں تھی۔ اچھا، اب ایک چیز ظنی تھی، دوسرا پھر ہم اس دن کو اگر بولیں کہ آج جیسے مثلا منگل ہے اور 12 ربیع الاول کا دن ہو، اور میں اس کو بول دوں کہ یہ دن اب سب سے افضل ہے، پورے سال میں اس جیسا کوئی دن نہیں، رمضان سے بھی افضل دن آج کا بنے گا، باقی دنوں سے زیادہ دعائیں آج قبول کریں گے اللہ رب العزت، یا میں کچھ بھی بولوں گا، یہ سب میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ کی نسبت سے۔ بدعت کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت سی چیزیں بھی جھوٹی نسبتیں کرتے چلے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی جانب، اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کو اتنی ہی بات بتانی چاہیے جتنی ہے۔ دیکھیے گا، اتنا پتھر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک صحابی سے فرمایا کہ رمی جمرہ کے وقت نا چھوٹے پتھر لے کر آئے، تو صحابی بڑے پتھر لے آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا پتھر بیان کیا گیا تھا، اتنا لے آئے، دین میں غلو نہ کیا کرو، یعنی جو بات اتنی ہے اس کو اتنی رکھو، اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو لوگوں کو بالکل واضح بتانا چاہیے کہ یہ ایک ظنی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے یا ربیع الاول کا مہینہ اٹ سیلف خود، یہ بھی ایک ظنی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیدائش کنفرم نہیں ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ سر آپ نے جیسے یہ کہا کہ یہ تو ربیع الاول بھی کنفرم نہیں ہے، تو کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اقوال ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ربیع الاول میں ہی دن تاریخوں میں اختلاف ہے، تو کیا ربیع الاول بھی کنفرم نہیں ہے؟ دیکھیں، ربیع الاول جو جمہور مورخین ہیں نا ان کا رجحان رہا ہے بس، ورنہ بہت سے اقوال ہیں، محرم کا مہینہ یا رمضان کا مہینہ، یہ بھی علماء کی تحقیقات میں رہا ہے، بلکہ بہت سے علماء جو رمضان کا مہینہ قرار دیتے ہیں ان کے پاس بھی بہت مضبوط دلائل ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی مبارک عمر میں بعثت ہوئی تھی، اور مکمل آخری جو 40ویں سال کا آخری حصہ تھا نا، آپ کی عمر شریف وہ تھی جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی تھی، بعثت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا، تو 40 سال بالکل اختتام کی طرف، یہ کنفرم ہے، ہر ایک مورخ کے نزدیک یہ چیز کنفرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40ویں سال کے بالکل اختتام پر تھے جس وقت پہلی وحی آپ کے پاس تشریف لائی تھی، اعلان نبوت ہوا تھا۔ تو رمضان کا جب وہ مہینہ تھا، وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں تو پیچھے 40 سال چلے جاؤ تو کون سا مہینہ بنے گا؟ رمضان ہی بنے گا، تو اس میں کوئی بڑا سا ہم نے حساب کتاب ہی نہیں کرنا۔
تو بہت سے اہل علم ہیں جن کے نزدیک رمضان کا مہینہ تھا، بہت سے اہل علم تحقیق کرتے ہیں، دیگر مہینے بھی ثابت کرتے ہیں، اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہونا بھی کنفرم بات نہیں ہے۔ ہاں زیادہ مورخین کا رجحان رہا ہے، زیادہ اہل علم اسی جانب مائل ہیں، بس قطعی مسئلہ نہیں ہے، جزمی مسئلہ نہیں ہے، 100% نسبت ہم نہیں دے سکتے کہ ربیع الاول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کا مہینہ ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے جو آپ اللہ کی طرف باندھ رہے ہیں، جو اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف آپ باندھ، اس سے ہمیں احتیاط چاہیے۔ لوگوں کے اندر بھی جب کوئی بھی مسئلہ ذکر کریں، بات جتنی ہے اتنی رکھیں تاکہ وہ بھی غلو میں نہ پڑیں، ہماری باتوں سے ہی لوگ پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں بڑی محتاط ایک گفتگو کرنی چاہیے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ بھی افراد کا شکار نہ ہو جائے۔ اب یہ معاملات تو ہمیں کلیئر ہوتے چلے گئے، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل معاملات چل رہے ہیں لوگوں کے عقائد میں، یہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کا دن عید کا دن ہے، اور عید ایسا کہ عیدوں سے افضل عید، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوئی تو اس وجہ سے ہمیں عید الفطر اور اضحیٰ بھی ملی، تو ان کی پیدائش کا دن اٹ سیلف وہ بھی عید ہونا چاہیے، تو یہ نظریہ کیا؟ دیکھیں اس نظریے پہ کہ 12 ربیع الاول والے دن کو ہم عید کا دن بولیں تو علماء شروع سے ہی 12 لے کے اختلاف تو کرتے ہی آئے ہیں، لیکن اتنا میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ کوئی بھی عالم دین وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم شرعی حوالے سے اس کو کوئی عید بولتا ہے یا بولنا چاہیے، بلکہ لغوی اعتبار سے ہی وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر عید بول دیا جائے تو خیر ہے، لیکن اس میں درست استدلال یہ ہے جو میرے نزدیک ہے کہ عید کا اطلاق ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے گا جو بھی کہیں کہ اس دن کو عید کہہ سکتے ہیں ہم لغوی اعتبار سے یا کسی بھی طرح، قرآن سنت کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ دلیل بنائیں گے، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ ہمارے لیے آسمان سے انزل علینا مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان نازل کر، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے۔ تو اگر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو تو اس دن کو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید قرار دیں تو نبی علیہ السلام جس دن آپ کی مبارک پیدائش ہو تو ہم بھی اس کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ یہ دلیل ہے، لیکن یہ دلیل بھی اتنی ناقص ہے کہ وہاں عید کا دن کون قرار دے رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور عید کا دن کسی کو قرار دینا یہ حق ہی اللہ کا ہے جو اپنے رسول کے ذریعے اعلان کروائے کہ آج کا دن عید ہوگا۔ جیسے ہمارے دین میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں کس نے قرار دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یوم عرفہ کا دن حاجیوں کے لیے عید قرار دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عید کا دن، جمعے کا دن عید قرار دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا۔ لہذا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اس دن کو عید بنایا جائے گا، تو غیر نبی کو پھر بھی اختیار نہیں ملا۔ مضبوط قول یہی ہے کہ کسی بھی دن کو عید قرار نہیں دے، ایونٹ قرار نہیں دینا چاہیے جب تک دینی حوالے سے اس کی اجازت اللہ نہ دے، اس کے نبی علیہ السلام نہ دے۔ اور سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل ثابت ہے وہ ہر پیر کو روزہ رکھنے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک عمل سے بتا دیا کہ اس دن کو عید نہ بنانا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے دین کا ایک مستقل مزاج ہے، جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگی، جس دن عید ہے اس دن روزہ نہیں۔ دیکھیں عید الفطر کو روزہ رکھنے کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، عید الاضحیٰ کے بعد ایام تشریق آتے ہیں اس میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، ایام تشریق عید سے ہی متعلق ہو جاتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد عرفہ حاجیوں کے لیے عید ہے، حاجیوں کو بھی منع کر دیتا ہے ہمارا دن روزہ نہ رکھو۔ اسی طرح جمعہ عید ہے، خاص طور پر فقط جمعے کی نیت سے تتبع کر کے انسان اگر روزہ رکھے، اس کی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی۔ عید کا دن ہے، عید کا دن روزہ نہ رکھو، اس میں جو عید کی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارے دین نے بیان کی ہیں وہ بھرپور طاقت سے سر انجام دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اگر روزہ رکھا ہے نا تو یہ سب سے بڑی نشانی تھی، اشارہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو پیدائش کا دن ہوگا اس کو عید ہم نہ منائیں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ یہ دلیل مجھے سب سے زیادہ بہتر لگتی ہے، اس لیے محقق علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں یا دیگر علماء ہوں، سب ذکر کرتے ہیں کہ عید کا دن قرار دینا بالکل دین پر زیادتی کرتا ہے۔ سر آپ نے جیسے حدیث بیان کی یہ والی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور وہ اپنا یوم ولادت کی خوشی منا رہے، تو ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے کہ ہم پیر کے دن روزہ رکھیں اور اس کی خوشی منائیں، بلکہ ہمارے یہاں تو 12 ربیع الاول کو لائٹنگ کر کے، جلوس نکال کے، نعت خوانی کر کے اور دیگر اور افعال کر کے یہ ہم جشن ولادت مناتے ہیں۔ تو کیا اس میں طریقہ کار درست ہونا چاہیے؟ اس میں درست طریقہ کار تو یہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوا تھا، ہمیں وہیں تک رہنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک شکرانہ ادا کرتے تھے روزہ رکھ کے ہر پیر والے دن۔ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اسی طرح مناتے۔ اچھا بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم لوگ بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ میلاد سے جلتے ہیں، جیسے ہم حرم کے علماء مکہ مدینہ میں کہہ دیتے ہیں نا وہ لوگ میلاد سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، حقیقتاً میلاد وہی مناتے ہیں۔ آپ عمرہ کرنے گئے ہوں گے یا حج کرنے گئے ہوں گے یا جو بھی لوگ جاتے ہیں ہمارے سننے والوں میں سے بھی آپ نے غور کیا ہوگا، وہ ہر پیر کو
اور ہر جمعرات کو روزے کا اہتمام ہوتا ہے، بلکہ وہاں افطاری کے لیے پوری مسجد نبوی شریف میں اور حرم میں مکہ کے اندر افطاری کا بھی اہتمام وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیر کا روزہ بڑے اہتمام کے ساتھ حرم والے رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار آج بھی چل رہا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت تھا کہ پیر کے روز نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس روز روزہ رکھنا ہے، اس پر عمل وہ کر رہے ہیں، تو حقیقی میلاد وہ منا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کیا کہ اس سنت کو تو، اس عمل کو تو بالکل چھوڑ دیا۔ ہم میں سے پاکستان میں پیر کا روزہ کون رکھتا ہے؟ 1,00,000 لوگ نکال لیں گے نا، اس میں شاید کوئی ایک آدھ مل جائے جس کی یہ عادت ہوگی وہ پیر کا روزہ، کوئی نہیں روزہ رکھ رہا ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس عمل کی تو ہم نے بالکل ترک کر دیا، اس مبارک عمل کو۔ ہم میلاد کسی اور چیز کو ہم تعبیر کرتے ہیں، لائٹنگ لگانے کو میلاد کہتے ہیں، جھنڈا لگانے کو۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل ثابت ہے ہم اس کو میلاد نہیں کہتے۔ سر ابھی آپ نے لائٹنگ کا ذکر کیا کہ ہمارے یہاں لائٹنگ کر کے میلاد منایا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو جب اگر کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، اس طریقے سے یہ دین میں زیادتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لائٹنگ کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں، ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں، ہم نعت خوانی کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، جلوس سے میلاد کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف بھی نہیں دے رہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کر کے اچھے ہی کام تو کر رہے ہیں۔ جیسے بریانی میں 4-5 چیزیں ڈلتی ہیں، آخر میں بریانی بن جاتی ہے، تو 5-6 چیزیں اگر ہم جائز نکال کے ایک مجموعہ بنا دیتے ہیں، اس کا نام میلاد رکھ دیتے ہیں، تو اس میں کیا قباحت؟ تب بریانی کی مثال ویسے آپ نے خوب دی ہے۔ دیکھیں پرابلم کسی کو بھی نہیں ہے، آپ کبھی قرآن پڑھیں کسی مسلمان کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھیں سکھائیں، کسی کو پرابلم نہیں ہوگی۔ دیکھیں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ نماز پڑھیں، نماز میں پہلی رکعت پوری کریں، دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے آپ جیب سے موبائل نکالیں، گھر پہ فون کریں، گھر والوں سے بات کریں، جیب میں رکھیں، پھر دوسری رکعت پڑھیں۔ تیسری کھڑے ہوں تو پھر آپ کسی کو کال کر لیں، 10 منٹ کی گپے شپے لگائیں، پھر تیسری رکعت پڑھیں۔ تو آپ خود کہیں گے کہ یار یہ کیا آپ نے عبادت کو بگاڑ کیوں دیا؟ وہ اگر آپ کو یہ بولے کہ نہیں یار میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ کہیں گے آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ بیچ میں بہت سی چیزیں ملا رہے ہیں جس کا ہمارے دین میں ثبوت نہیں ہے۔ عبادت کے اندر دنیا کو پھر دنیاوی باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جب آپ ایک اچھی چیز میں بری چیز مکس کر دیتے ہیں نا، پھر بہت پرابلم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا کہ اگر میلاد صرف ان مجالس کا نام ہوتا جس کا جواز ماضی میں علماء مصلحت مرسلہ کے زمرے میں دے چکے ہیں کہ ایسی مجالس منعقد کرنا جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی طرف بلایا جائے، ایسی مجلسیں منعقد کرنا بدعت حسنہ ہے مصلحت مرسلہ کے زمرے میں، یہ آج تک بدعت حسنہ ہے۔ آج بھی اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف بلائیں۔ لیکن بات اگر صرف اتنی ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں میلاد جو ہے وہ بہت سی خرافات کا مجموعہ ہے، اچھائیوں کے ساتھ برائیوں کا بہت زیادہ اختلاط ہے۔ آج ہمارے یہاں میلاد کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے گلی محلوں کے اندر لائٹنگ لگا دینی ہے اور بہت کثرت کے ساتھ۔ اچھا خود فتاوی رضاویہ میں احمد رضا خان صاحب سے بھی ایک جگہ سوال ہوا، یہ جو لائٹنگ اتنی لگاتے ہیں کا اسراف ہے اور اس عقل میں بھی آتا ہے۔ دیکھیں میں اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوں گا نا، آپ بھی اپنے گھر میں ہوں گے، باہر ایک اضافی لائٹ جل رہی ہوگی، ہم کیا کرتے ہیں؟ جا کے بند کر کے آ جاتے ہیں۔ بھائی کیوں بلا وجہ کیوں لائٹ ضائع کروں میں، بجلی ضائع کروں؟ تو ہم اپنے گھر میں کسی کمرے میں اضافی بلب جلتا ہوا بند کر دیتے ہیں کہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن رات کو گھروں میں سو جائیں اور پوری گلی کے اندر لائٹنگ ہوتی چلی جائے، یہ صراف نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ اس کو میں یوں بھی سمجھاتا ہوں کہ مثلا اگر آپ کے سامنے کوئی شخص بلب بند کرنے گھر کا اٹھے نا، بھئی اضافی بلب جل رہا ہے، آج کل ویسے بھی کافی بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا، تو آپ اسے بولیں کہ یار کیوں بلب بند کر رہے ہیں؟ یار بلا وجہ چل رہا ہے۔ تو آپ اسے یوں کہیے گا کہ یار آپ بلب بند نہ کریں، بھلے بلب جلتا رہنے دیں اور بیٹھے بیٹھے ثواب کمائیں۔ کیسے ثواب کمائیں؟ آپ بولیں وہ لائٹ جو جل رہی ہے نا آپ کے صحن کی، آپ نیت کر لیں یہ میں نے نبی کے نام پہ لائٹ جلا دی، اب گھر میں جتنے بھی بلب جل رہے ہوں گے آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اب وہی سامنے والا شخص شاید آپ کی بات پہ مطمئن نہ ہو۔ سب بلب جلانے میں نبی کی محبت کا کیا تعلق ہے یار؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جس چیز کو عام دنوں میں اسراف سمجھ رہا ہوں، اضافی پنکھا چل رہا ہوگا بند کر دوں گا، لائٹنگ بند کر لوں، اور اس مہینے کے اندر میں بالکل پوری دنیا سو گئی اور ساری رات لائٹنگ جل رہی ہے، میں اس کو اب ثواب سمجھ رہا ہوں۔ میں جلوس نکال رہا ہوں، لوگوں کی حق تلفیاں کر رہا ہوں، اونچی ڈیک لگا رہا ہوں، لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں، کچھ نہیں لینا دینا مجھے کون تکلیف میں آ رہا ہے کون نہیں۔ روڈوں پہ لمبے جلوس نکل رہے ہیں، کسی بیمار کا کوئی بھی ہو جائے، دیکھو کوئی سیاسی جلوس بھی نکلتا ہے برا بلا کہتا ہے، اس لیے کہ حقوق تلفیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اختلاط مرد و زن کا ہو رہا ہوتا ہے اتنا شدید قسم کا کہ آپ کچھ علاقے کراچی کے ایسے ہیں کہ آپ وہاں پر شرم کے مارے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ 10ویں 11ویں 12ویں ان 2-3 راتوں کے اندر آپ کو خود جاتے ہوئے شرم آئے گی، کیسا ماحول بناؤ۔ ڈانس کی محفلیں الگ ہو رہی ہیں، بینڈ جلوس، ڈانس جلوس، یہ جو آپ کا پورے پاکستان میں رویہ ہو رہا ہے، اب اس کے اندر کچھ آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا، کوئی صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن اتنا حرام کاموں کی ملاوٹ ہو گئی ہے، اور اب بھی میں بولتا پھروں کہ نہیں یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے تو میں ظلم کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کروں کہ اب جو پاکستان میں محفلیں میلاد ہو رہی ہیں نا، اس میں بھی بہت پرابلم ہے۔
بات انصاف کی کرنی چاہیے، اور انصاف کی بات یہی ہے، نعت خوان جو نعت پڑھ رہے ہیں وہ اشعار بھی کوئی 70-80% اگر میں ریشو بتاؤں نا، پراپر اشعار نہیں ہوتے. کچھ شعروں میں غلو ہوتا ہے، کچھ شعروں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ واجب التاویل ہوتی ہیں. اور میلاد کے حوالے سے جو شاعری ہے اس کے اندر بہت سے جھوٹے قصے ہیں جو شاعری کے انداز کے اندر ہم سنا رہے ہوتے ہیں. میلاد کی محفلوں میں جھوٹی حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں. مطلب بہت رجحان ہے نا، 60-70% آپ کسی میلاد کی محفل میں جا کے بیٹھیے، آپ دیکھیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے واقعات چل رہے ہوں گے 50% جھوٹی روایتیں بیان کر رہی ہوں. تو پاکستان اور انڈیا کے اندر اب محفل میلاد جو ہے نا، مجلس، یہ بھی مصلحت مرسلہ سے خالی ہوتی چلی گئی. سوائے کہیں کوئی محفل ہو اور ادھر کوئی بڑا عالم دین بیٹھا ہو اور وہ بڑا عالم دین ٹھیک طریقے سے روایتیں بیان کر رہا ہو، لوگوں کو بتا رہا ہو قرآن سنت کی طرف، اس کے علاوہ عمومی صورتحال بہت بگڑ چکی ہے. لہذا یہ فرق ہے مصلحت مرسلہ کے زمرے میں جس چیز کو علماء نے جائز قرار دیا تھا، اور اب جس چیز کو ہم نے بگاڑ کے رکھا. اب آپ نے جیسے بتایا کہ اتنی خرافات ہو گئی ہیں، آپ نے ابھی سر اتنا بتایا کہ اتنی قسم کی خرافات ہو گئی ہیں اور واقعی دیکھنے میں بھی آیا ہے. تو آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ مسجدوں میں اور دیگر محلوں میں یہ 12 ربیع الاول کو باقاعدہ کیک کاٹا جا رہا ہے. تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ جیسے برتھ ڈے کے اندر کیک کاٹتے ہیں تو اب یہ کہ ہم جشن ولادت پہ بھی کیک کاٹیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی حضرت، بدعت بچے دیتی رہتی ہے آگے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. آپ ایک کام آپ نے بدعت کا آپ جاری کر کے تو دیکھیں، پھر وہ ایک سے شاخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، پھر اتنی پھیل جائیں گی کہ پھر علماء خود پریشان ہو جائیں گے ہم روکے کیسے. پھر نہیں رکتا. بات شروع ہوئی تھی اس طرح مجلس میلاد سے، اور اب اتنی خرافات ہو چکی ہیں، ہر سال آپ تقریریں سنتے چلے جائیں گے، اثر نہیں ہوگا، بلکہ خرافات ہر سال کوئی نئی چیز سامنے دیکھنے کو ملتی ہے جو پچھلے سال نہیں ہوئی تھی اس سال نظر آ رہی ہوتی. ابھی تو کیک کٹ رہا ہے، آپ اگلے 1-2 سالوں میں دیکھیے گا کوئی اور نئی چیز آ جائے گی، اس لیے کہ بدعت بانجھ نہیں ہوگی، بچے دیتی رہے گی. اب حالت یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اگر تمام علماء مل کر بھی اگر لوگوں میں اعلان کر دینا کہ اب یہ میلاد کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے سب بدعت سیئہ ہے، چھوڑ دو، تو علماء کی عوام پھر بھی نہیں سنے گی. اس لیے کہ ہم نے لوگوں کو سکھا یہ دیا ہے کہ یہ محبت ہے نبی علیہ السلام کی، یہ ایمان ہے آپ کا، آپ نے یہ کیا تو آپ سچے محب ہیں، جو نہیں کر رہا وہ بد مذہب ہے. بھائی مثلا میں ہوں، مجھے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں سر آپ کے گھر میں لائٹنگ نہیں ہوئی، آپ بد مذہب تو نہیں ہو گئے، فلاں تو نہیں ہو گئے. تو جب آپ عوام الناس کے اندر جب یہ معیار اور پیمانہ آپ دے دیں گے نا تو پھر وہ علماء کی بھی نہیں سنیں گے. اس لیے پاکستان میں ان خرافات کا خاتمہ کرنے کے لیے تھوڑی محنت چاہیے ہے، ایک مستقل جدوجہد چاہیے ہے، اور جتنے ہمارے بڑے اہل علم ہیں، علماء ہیں، یہ ایک کوئی پلاننگ بھی کریں کہ اس کو ہم کیسے روکیں اور خود قدم بڑھائیں. میں بہت سے بڑے علماء کو جانتا ہوں، شاید نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کے مسجد میں چلے جائیں کوئی لائٹنگ نہیں کرتے ہو، کوئی جھنڈا کوئی لائٹنگ ان کی مسجد کے اندر نہیں ہوتی. اور وجہ یہی ہے کہ وہ ایک پہلا قدم وہ رکھ چکے ہیں اس چیز کے متعلق کہ بھائی ہم بہت آگے عوام چلی گئی ہے، ان کو ذرا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف لے کے آنا چاہیے.